باب نمبر 8 یقین کا اطلاق۔ یقین ایک شاہی مہمان ہے جو صرف اس ذہن میں داخل ہوتا ہے جسے مناسب طور پر اس کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے، ایک ایسا ذہن جسے خود تادیبی کے ذریعے منضبط رکھا گیا ہو۔ شاہی روایات کے مطابق یقین ذہن میں رہنے کے لیے بہترین کمرے اور مستعد خادموں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسے ملازمین کے کوارٹروں میں نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور یہ حسد، لالچ، اوہام پرستی، نفرت، انتقام، بے جا غرور، شک، پریشانی اور خوف کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ اس حقیقت کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ اس پر اسرار قوت کی تفہیم کی طرف گامزن ہو جائیں گے جس نے زمانے سے سائنسدانوں کو حیران اور پریشان کیا ہوا ہے۔ اب آپ یقین کو اپنا مستقل مہمان بنانے کے لیے خود تادیبی کے ذریعے اپنے ذہن کو تیار کرنے کی اہمیت کو سمجھ چکے ہوں گے۔ کانکارڈ کے دانشور ایلف والڈو کے الفاظ کو یاد کرتے ہوئے جس نے کہا تھا، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو میں اس سے سیکھ سکتا ہوں اور اس بات کا میں اس کا شاگرد ہوں۔ اب میں آپ کو ایک ایسے آدمی سے متعارف کرواؤں گا جو انسانیت کا بہت بڑا محسن تھا، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کس طرح کوئی شخص یقین کے اظہار کے لیے ذہن کو تیار کر سکتا ہے۔ آپ یہ کہانی خود اس کی زبانی سنیے۔ 1929 میں شروع ہونے والی کاسات بازاری میں نے سب سے بڑے اسکول یونیورسٹی آف ہارڈ ناکس سے پوسٹ گریجویٹ کا کورس کیا۔ اس وقت مجھے اپنی پوشیدہ دولت کا احساس ہوا جسے میں فی الحال استعمال نہیں کر رہا تھا۔ ایک صبح مجھے خط موصول ہوا جس سے مجھے پتہ چلا کہ میرے بینک نے شاید دوبارہ کبھی نہ کھلنے کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں۔ اس وقت میں نے اس غیر مرئی اثاثوں کی فہرست تیار کرنا شروع کی۔ میرے ساتھ رہیے، آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فہرست میں کیا کچھ تھا۔ آئیے ہم فہرست میں درج سب سے اہم چیز سے ابتدا کرتے ہیں، جو کہ غیر استعمال شدہ یقین ہے۔ جب میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں تلاش کی تو مجھے پتہ چلا کہ اپنے تمام تر مالی نقصان کے باوجود میرے پاس عظیم دانش پر یقین اور اپنے ساتھی انسانوں پر یقین کے عظیم ذخائر موجود ہیں۔ اس انکشاف کے ساتھ ایک اور بھی بہت اہم انکشاف ہوا، وہ یہ کہ یقین سے وہ کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے جو کہ ساری دنیا کی دولت بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ جب میرے پاس میری ضرورت کے مطابق تمام دولت جمع ہو گئی تو مجھ سے ایک بھیانک غلطی سرزد ہوئی، اور میں نے اس دولت کو ایک مستقل سرچشمہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اب مجھ پر یہ حیرتناک انکشاف ہوا کہ یقین کے بغیر دولت ایک غیر فعال مادے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اپنی ذات میں یہ کسی بھی طاقت کی حامل نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ یقین محکم کی حیرت انگیز طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی ذات کا تجزیہ کرنا شروع کیا کہ میرے اس قسم کی دولت کتنی مقدار میں موجود ہے۔ میرا تجزیہ حیران کن بھی تھا اور تسلی بخش بھی تھا۔ میں نے اس تجزیے کا آغاز جنگل کی سیر کرتے ہوئے کیا۔ میں لوگوں کے ہجوم سے، شہر کے شور شرابے سے، تہذیب و تمدن کی پریشانیوں سے اور لوگوں کے خوف سے دور جانا چاہتا تھا، جہاں میں خاموش اور سکون میں غور و فکر کر سکوں۔ یہ خاموش دنیا کس قدر پرسکون اور تسلی بخش تھی۔ اپنے اس سفر کے دوران میں نے شاہ بلوط کا ایک بیج اٹھایا اور اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ میں نے اسے شاہ بلوط کے ایک بہت بڑے درخت کی جڑوں کے قریب سے اٹھایا تھا جس سے یہ گرا تھا۔ میں نے درخت کی عمر کا اندازہ لگایا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ جب جارج واشنگٹن ابھی بچہ تھا تو یہ یقیناً اچھے خاصے سائز کا ہوگا۔ جب میں وہاں کھڑا اس عظیم درخت کا اس کے خام بچے کو جسے میں نے ہاتھ میں لیا تھا دیکھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا اس دنیا میں رہنے والے تمام انسان مل کر بھی ایسا درخت نہیں بنا سکتے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس ننھے سے بیج کو جس سے اس عظیم درخت نے جنم لیا ہے کسی غیر مرئی دانش نے تخلیق کیا ہے۔ پھر اس نے اس میں ایسی خاصیت سمو دی کہ یہ پھوٹ کر زمین کی مٹی سے اوپر کی جانب بلند ہوتا چلا گیا ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ سب سے بڑی غیر مرئی قوتیں ہیں، نہ کہ وہ دولت جو بینکوں میں جمع ہے یا مادی شکل میں پائی جاتی ہے۔ میں نے کالی مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور بیج کو اس میں دبا دیا۔ میں نے اس نظر آنے والے مادے کو جس سے یہ شاندار درخت اگا تھا اپنے ہاتھ میں اٹھائے رکھا۔ اس عظیم درخت کی جڑ کے پاس سے ایک ننھی سی جھاڑی کو اکھاڑا۔ اس کے پتے بڑی خوبصورتی سے ڈیزائن کیے گئے تھے، اور اس جھاڑی کو دیکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اس کو بھی اسی ازلی دانش نے تخلیق کیا ہے۔
جس پہ یہ شاہ بلوط کا درخت پیدا کیا ہے۔ میں نے جنگل میں چلنا جاری رکھا اور شفاف اور چمکتے ہوئے پانی کی ایک بہتی ہوئی ندی کے کنارے پہنچ گیا۔ اس وقت تک میں تھک چکا تھا، لہٰذا میں آرام کرنے کے لیے اور اس کی مترنم موسیقی کو سننے کے لیے ندی کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ سمندر کی جانب اپنے واپسی سفر پر لہراتی ہوئی رواں دواں تھی۔ اس منظر میں مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا، جب میں اس قسم کی ندی میں کھیلا کرتا تھا۔ میں جب اس کے کنارے پہ بیٹھا اس کی موسیقی سے لطف اندوز ہو رہا تھا تو مجھے ایک نظر نہ آنے والی ہستی کا احساس ہوا، ایک دانش جو میرے اندر سے بول رہی تھی، اور اس نے مجھے پانی کی محصور کن داستان سنائی۔ اور یہ ہے وہ کہانی جو اس نے مجھے سنائی۔ پانی، خالص چمکتا ہوا پانی، جب سے یہ سیاہ ٹھنڈا ہوا ہے اور انسانوں، جانوروں اور نباتات کا مسکن بنا ہے، اس وقت سے یہی پانی خدمات انجام دیتا رہا ہے۔ او پانی، اگر تم انسان کی زبان بول سکتے تو تم کیسی دلچسپ داستان سنا سکتے تھے۔ تم زمین پر سفر کرنے والے کروڑوں نفوس کی پیاس بجھا چکے ہو، زمین پر اگنے والے پھولوں اور پودوں کو سیراب کر چکے ہو، بھاپ میں تبدیل ہو کر انسان کی بنائی ہوئی مشینوں کے پہیے گھما چکے ہو، اور پھر واپس اپنی اصل شکل میں پلٹ آتے ہو۔ تم گٹروں کو دھو چکے ہو، فرشوں کو صاف کر چکے ہو، انسانوں اور جانوروں کی ان گنت خدمات دے چکے ہو، اور ہمیشہ اب سمندر کی جانب واپسی لوٹ جاتے ہو، اور وہاں دوبارہ پاک ہو کر اپنی خدمت کے سفر پر دوبارہ روانہ ہو جاتے ہو۔ جب تم حرکت کرتے ہو تو صرف ایک ہی سمندر کی جانب اپنا سفر کرتے ہو جہاں سے تم آتے ہو۔ تم ہمیشہ سے آ رہے ہو اور جا رہے ہو، لیکن تم ہمیشہ اپنی اس محنت میں خوش نظر آتے ہو۔ تمہیں نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تباہ۔ تمام تر زندگی کے ساتھ تمہارا قریبی ناتا ہے۔ تمہارے احسان کے بغیر زمین پر زندگی کی کوئی صورت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اور ندی کا پانی موجوں میں اٹھتا مسکراتا سمندر کی جانب اپنے سفر پر رواں دواں تھا۔ پانی کی داستان ختم ہو گئی، لیکن میں ایک عظیم راز سن چکا تھا۔ میں دانش کی تمام صورتوں میں سے عظیم تر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں اس دانش کا مشاہدہ کر چکا تھا جس نے ننھے سے بیج میں سے شاہ بلوط کے عظیم درخت کو تخلیق کیا تھا، جس نے جھاڑی کے پتوں کو ایسی مکانکی اور جمالیاتی حسن کے ساتھ تشکیل دیا تھا کہ کوئی انسان اس کی نقل تیار نہیں کر سکتا۔ درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے، دن اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا، جبکہ سورج آہستہ آہستہ مغربی افق میں غروب ہو رہا تھا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ اس شاندار آواز میں جو میں نے سنا ہے اس کا بھی اہم کردار تھا۔ سورج کی فیض رسانی کے بغیر شاہ بلوط کے بیج سے شاہ بلوط کا درخت پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ سورج کی مدد کے بغیر بہتی ہوئی ندیوں کا پانی ہمیشہ سمندروں میں قید رہتا، اور زمین پر زندگی کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتی تھی۔ ان خیالات نے اس وحش کو جو میں نے سنا تھا خوبصورت اوج کمال سے نواز دیا۔ سورج، پانی اور زمین پر موجود تمام زندگی کے درمیان ایک ایسا رومانوی تعلق پایا جاتا ہے جس کے بغیر دوسرے تمام رومانس غیر اہم معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا سفید کنکر اٹھایا جسے ندی کے بہتے ہوئے پانی نے بڑی صفائی کے ساتھ پالش کیا ہوا تھا۔ میں نے جب اسے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا تو مجھے اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دیا۔ وہ دانش جو میرے ذہن کو آواز سنا رہی تھی کہہ رہی تھی، میں ایک چھوٹا سا پتھر کا کنکر ہوں، اس کے باوجود اس حقیقت میں ایک چھوٹی سی کائنات ہوں جس میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم اپنے باہر پھیلی ہوئی ستاروں کی شکل میں دیکھتے ہو۔ میں مردہ اور بے حس و حرکت نظر آتا ہوں، لیکن یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ میں مالیکیول سے بنا ہوا ہوں، ہر مالیکیول کے اندر ایٹموں کے انبار ہیں جو کہ ہر ایک اپنی جگہ اپنی پوری کائنات ہے۔ ہر ایٹم کے اندر الیکٹرانز کی ان گنت تعداد ہے جو کہ ناقابل تصور رفتار سے گھوم رہے ہیں۔ میں ایک پتھر کا مردہ ٹکڑا نہیں ہوں بلکہ لامحدود قوت کی اکائیوں کا ایک منظم مجموعہ ہوں۔ میں ایک ٹھوس مادہ نظر آتا ہوں، لیکن یہ بھی فریب نظر ہے، کیونکہ میرے اندر الیکٹرانز کے درمیان ان کے حجم کی نسبت کئی ہزار گنا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ اے زمین پر چلنے والے ادنیٰ مسافر، میرا غور سے مشاہدہ کرو اور یاد رکھو کہ کائنات کی عظیم طاقتیں غیر مرئی ہیں جنہیں محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کے اقدار وہ ہیں جن کو بینکوں میں جمع نہیں کرایا جا سکتا۔ اس وقت جو خیالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے انہوں نے مجھے متحیر کیا تھا، کیونکہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں ایک قوت کا ایک چھوٹا سا حصہ اٹھا رکھا تھا
جس نے سورج کو، تاروں کو اور زمین کو، جس پر ہم مختصر عرصے کے لیے قیام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سے ان کو اپنی اپنی متعلقہ جگہوں پر قائم رکھا ہوا ہے۔ اس غور و فکر نے مجھ پر خوبصورت حقیقت آشکار کی کہ اس پتھر کے چھوٹے سے کنکر کی حدود کے اندر بھی مکمل نظم و ضبط قائم ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ اس چھوٹے سے کنکر کے جسم کے اندر رومانس اور قدرت کے حقائق یکجا موجود ہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ اس چھوٹے سے کنکر کے اندر تصور سے ماورا حقائق موجود ہیں۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اس قدر باریک بینی سے قدرت کے نظم و ضبط اور مقصد کے شواہد کو محسوس نہیں کیا تھا، جو ہر اس چیز سے منکشف ہیں جس پر انسانی ذہن غور کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اپنے آپ یقین اور لامحدود دانش کے سرچشمے کے اس قدر قریب محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ ایک خوبصورت تجربہ تھا جو مجھے قدرت ماں کی آغوش میں ان درختوں اور بہتی ہوئی ندیوں کے درمیان ہوا، جہاں ارد گرد کے سکون اور خاموشی نے میری تھکی ماندی روح کو تھوڑی دیر کے لیے سکون اور راحت کی چادر میں لپیٹ لیا تھا، تاکہ میں دیکھ سکوں، محسوس کر سکوں جب لامحدود دانش مجھے اپنی حقیقت کی داستان سنا رہی تھی۔ اس سے پہلے مجھے زندگی میں کبھی بھی لامحدود دانش یا اپنے یقین کے سرچشمے کی حقیقی وجود کا اس قدر شدید شعور حاصل نہیں ہوا تھا۔ میں اس نئی ملنے والی جنت میں کچھ دیر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ شام کے ستارے آسمان پر ٹمٹمانے لگے۔ پھر میں بے دلی کے ساتھ اٹھا اور اپنے قدموں پر واپس چلتا ہوا شہر کی جانب چل پڑا، دوبارہ اس ہجوم میں شامل ہونے کے لیے جسے تہذیب و تمدن کے کٹھور اصول جہازوں کے چپو چلانے والے غلاموں کی طرح ہانکے پھر رہے ہیں، اور وہ دیوانہ وار ان مادی اشیاء کو جمع کر رہے ہیں جس کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں واپس اپنے مطالعے کے کمرے میں پہنچ چکا ہوں، جہاں میں اپنی یہ داستان ٹائپ رائٹر پر بیٹھا لکھ رہا ہوں، لیکن مجھے تنہائی کے احساس نے گھیر رکھا ہے، اور خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ دوبارہ اس غم خوار ندی کے کنارے جا کر بیٹھ جاؤں جہاں چند گھنٹے پہلے میں نے اپنی روح کو لامحدود دانش کے پرسکون حقائق میں غسل دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ لامحدود دانش حقیقی اور پائیدار ہے، یہ اندھا یقین نہیں ہے، اس کی بنیاد لامحدود دانش کی دستکاری کے قریبی مشاہدے پر ہے۔ میں اپنے یقین کے سرچشمے کی تلاش میں غلط سمتوں میں بھٹک رہا ہوں۔ میں اسے لوگوں کے کاموں میں، انسانی رشتوں میں، بینکوں میں جمع دولت میں اور مادی اشیاء میں تلاش کر رہا ہوں، لیکن یہ مجھے چھوٹے سے بیج، عظیم شاہ بلوط کے درخت، پتھر کے چھوٹے سے کنکر، جھاڑی کے پتوں میں، زمین کی مٹی میں، سورج میں جو زمین کو تپش مہیا کرتی ہے اور پانیوں کو حرکت بخشتا ہے، شام کے ستارے میں، جنگل میں، خاموشی میں اور سکون میں ملا ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لامحدود دانش کو لوگوں کے ہلے گلے اور مادی اشیاء اکٹھی کرنے کی دیوانہ وار دوڑ کی نسبت خاموشی اور سکون کے ماحول میں جلدی تلاش کر لیتے ہیں۔ میرا بینک اکاؤنٹ ختم ہو چکا تھا، میرا بینک تباہ ہو گیا تھا، لیکن میں کئی ایک کروڑ پتیوں سے خوش نصیب ہوں کیونکہ میں یقین کا براہ راست ذریعہ تلاش کر چکا ہوں۔ میں اپنے پیچھے اس طاقت کی موجودگی سے مزید بینک بیلنس اکٹھا کر سکتا ہوں جو میری ضرورت کے لیے کافی ہو۔ نہیں، میں ان اکثر کروڑ پتیوں سے زیادہ دولت مند ہوں، کیونکہ میں اس قوت پر انحصار کرتا ہوں جس کا سرچشمہ میرے اندر سے پھوٹتا ہے، میرے اپنے وجود میں ہے، جبکہ اکثر دولت مند لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوت اور تحریک حاصل کرنے کے لیے بینک میں رکھی دولتوں اور مادی اشیاء پر انحصار کریں۔ میری قوت کا سرچشمہ اتنا ہی مفت اور لامحدود ہے جتنا کہ ہوا جس میں سانس لیتا ہوں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے صرف اپنے یقین کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، جو کہ میرے پاس بہتات کے ساتھ موجود ہے۔ اس طرح مجھے دوبارہ یہ سبق حاصل ہوا کہ ہر بدقسمتی اپنے ساتھ خوش قسمتی کے بیج لے کر آتی ہے۔ میری بدقسمتی نے مجھے میرے بینک بیلنس سے محروم کر دیا تھا، اس کے بدلے مجھے تمام دولتوں کے حصول کے اصل ذریعے کا علم ہو گیا تھا۔ یقین کے پائیدار ذرائع۔ آپ نے ایک ایسے شخص کی کہانی اس کے اپنے الفاظ میں سنی ہے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم یقین کے حصول کے لیے اپنے ذہن کو کس طرح تیار کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی اپنی سادگی کے حوالے سے انتہائی ڈرامائی ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو پائیدار یقین کی مضبوط بنیادیں بینک بیلنس اور مادی دولتوں کے بجائے شاہ بلوط کے بیج، جھاڑی کے پتوں، ایک چھوٹے سے کنکر اور بہتی ہوئی ندی میں نظر آئی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے اور ان سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، لیکن ان سادہ سی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ دنیا کی عظیم ترین قوتیں
ایسی غیر مرئی ہیں جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، جن کی جھلک ہمیں اپنے ارد گرد موجود سادہ چیزوں میں نظر آ سکتی ہے۔ میں نے یہ کہانی اس لیے بیان کی ہے کہ میں اس حقیقت پر زور دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص شدید مشکل حالات میں بھی اپنے ذہن کو صاف رکھ سکتا ہے اور اسے یقین کے اظہار کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ سب سے اہم حقیقت جو اس کہانی سے ہم پر ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ذہن منفی رویوں سے پاک ہو جاتا ہے تو یقین کی قوت خود بخود متحرک ہو جاتی ہے اور ذہن پر چھا جاتی ہے۔ یقیناً اس فلسفے کا کوئی طالب علم بھی اتنا بدقسمت نہیں ہو سکتا کہ وہ اس اہم مشاہدے سے محروم رہ جائے۔ آئیے اب یقین کے تجزیے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس موضوع کی ابتدا کرنے سے پہلے یہ بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ یقین ایک ایسی قوت ہے جس کا تجزیہ کرنے سے ساری سائنسی دنیا ہمیشہ عاجز رہی ہے۔ یقین کو اس فلسفی میں چوتھی جگہ رکھا گیا ہے کیونکہ یہ فورتھ ڈائمینشن کی نمائندگی کرتا ہے، اگرچہ یہاں اس کو ذاتی کامیابی کے رشتے کی بنا پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یقین ایک ایسی ذہنی حالت ہے جسے ہم مناسب طور پر روح کا اصل محرک کہہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے ایک شخص کے اہداف، خواہشات اور مقاصد کو ان کے ہم پلہ یا مالی عناصر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ چند قدم زیادہ چلنے کی عادت، مقصد کی قطعیت، ماسٹر ذہن کے اطلاق سے ہم بہت زیادہ قوت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ قوت اس قوت کی نسبت بہت معمولی ہوگی جو کہ اس ذہنی حالت جسے یقین کہا جاتا ہے کے ساتھ ان اصولوں کے اجتماعی اطلاق سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یقین کا ظرف 12 دولتوں میں سے ایک ہے۔ آئیے اب ہم ان ذرائع کو تلاش کرتے ہیں جن کی مدد سے ہم اس ظرف کو اس انوکھی قوت سے بھر سکتے ہیں جو تہذیب کی رکھوالی، انسانی ترقی کی سب سے بڑی وجہ اور انسانوں کی تمام تعمیری جدوجہد کا رہنما جذبہ ہے۔ اس تجزیے سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ یقین ایک ایسی ذہنی حالت ہے جو صرف ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو اپنے ذہنوں پہ پوری طرح مکمل قابو پانے کا فن سیکھ جاتے ہیں۔ یہ ایک واحد فطری حق ہے جس کا اصول مکمل طور پر فرد کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ یقین اپنی قوتوں کو مظاہرہ صرف اس ذہن کے ذریعے کرتا ہے جو اس کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس تیاری کا طریقہ کوئی سربستہ راز نہیں ہے۔ جو اس کی خواہش رکھتا ہے اس سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ یقین کے بنیادی اصول درج ذیل ہیں۔ مقصد کی قطعیت جسے ذاتی محرک یا عمل کی پشت پناہی حاصل ہو۔ تمام انسانی تعلقات میں چند قدم زیادہ چلنے کی عادت۔ ان لوگوں کے ساتھ ماسٹر ذہنی اتحاد جو یقین پر مبنی ہمت کی شعاعیں بکھیرتے ہیں اور جو روحانی اور ذہنی طور پر دیے گئے مقصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ دال، ایک مثبت ذہن جو خوف، حسد، لالچ، نفرت اور توہم پرستی جیسے تمام منفی رویوں سے مکمل پاک ہو۔ ایک مثبت ذہنی رویہ 12 دولتوں میں سے اولین اور انتہائی اہم دولت ہے۔ اس حقیقت سے آگاہی کہ ہر بدقسمتی اپنے ساتھ اتنے ہی فوائد کے بیج اٹھائے ہوتی ہے۔ وقتی شکست ناکامی نہیں ہوتی جب تک اسے ناکامی کے طور پر تسلیم نہ کر لیا جائے۔ واو، دن میں کم از کم ایک مرتبہ عبادت کی حالت میں اپنے قطعی اہم مقصد کا باضابطہ اظہار۔ عظیم دانش کے وجود کا اقرار جس نے ساری کائنات میں ضبط اور نظم قائم کیا ہوا ہے اور تمام افراد اس دانش کا ادنا اظہار ہے، اور یہ کہ انسانی دماغ کی کوئی حد نہیں ہے سوائے ان کے جو انسان خود اپنے ذہن پر لاگو کر لیتا ہے۔ اپنے ماضی کو ناکامیوں اور بدقسمتیوں کی ایک احتیاط سے تیار کی گئی تاریخ وار فہرست جو اس حقیقت کو آشکار کرے گی کہ ایسے تمام تجربات کے ساتھ اتنے ہی فوائد لے کر آتے ہیں۔ عزت نفس جس کا اظہار اپنے ضمیر کی ہم آہنگی کے ذریعے ہو رہا ہو۔ یہ تمام انسانوں کی وحدت کو تسلیم کرنا۔ یہ وہ اہم بنیادی اصول ہیں جو ذہن کو یقین کے مظاہرے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ان کا اطلاق کسی فعالیت کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن اس کے اطلاق کے لیے دانش کے ساتھ سچائی اور انصاف کی شدید خواہش کا ہونا ضروری ہے۔ یقین صرف اس ذہن میں پروان چڑھ سکتا ہے جو مثبت سوچ کا حامل ہو۔ یہ زندگی کا وہ اہم جذبہ ہے جو ایک مثبت ذہن کو تحریک اور عمل سے نوازتا ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو ایک مثبت ذہن کو ایک ایسے مقناطیس میں تبدیل کر دیتی ہے جو اپنے اندر پیدا ہونے والے خیال کے مادی متبادل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یقین ذہن کو باوسیلہ اور اس قابل بناتا ہے کہ ہر اس خیال سے جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے فائدہ حاصل کر سکے۔
ہر قسم کے حالات زندگی میں موافق مواقع تلاش کر لیتا ہے، جن کی مدد سے کوئی بھی شخص یقین کے اس معراج کو حاصل کر سکتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ناکامی اور شکست کو اس کی ہم پلہ کامیابی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یقین انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ قدرت کے رازوں کی گہرائی کو جان سکے اور قدرت کی اس زبان کو سمجھ سکے جس کا مظاہرہ ہم قوانین قدرت میں دیکھتے ہیں۔ اسی قسم کے مظاہرے قدرت کو سمجھنے سے تمام بڑی ایجادیں ممکن ہو سکیں جو انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں اور انسانی رشتوں میں ہم آہنگی کے ذریعے انسانی آزادی کی طرف جانے والے راستوں کی بہتر سمجھ بوجھ پیدا ہوئی۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے اور جس چیز پر ایمان رکھتا ہے، اس کا حصول یقین کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تھامس ایڈیسن کا ایمان تھا کہ وہ برقی لیمپ کے خیال کو عملی صورت دے سکتا ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ 10,000 مرتبہ ناکام ہوا، یقین سے ان ناکامیوں میں سے نکلتا ہوا اس راز تک لے کر پہنچ گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ مارکونی پختہ ایمان رکھتا تھا کہ آواز کی لہروں کو تار کے بغیر ایتھر کی توانائی کے ذریعے اپنے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کا یقین اسے بے شمار ناکامیوں میں سے گزارتا اور کامیابی کی معراج تک لے گیا۔ ہیلن کیلر کو یقین کامل تھا کہ وہ بولنا سیکھ جائے گی، اگرچہ وہ اپنے بولنے کی، سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کے یقین نے اس کی بولنے کی صلاحیت بحال کر دی اور اسے چھونے کی حس کے ذریعے سننے کی برابر کی صلاحیت بھی حاصل ہو گئی تھی۔ اس طرح اس نے ثابت کر دیا کہ یقین انسانی خواہشات کی تکمیل کے راستے تلاش کر سکتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یقین ہمارے اندر سے جنم لینے والی رہنمائی ہے۔ رہنما قوت وہ منظم دانش ہے جس نے قطعی مقصد کو اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ چیز مہیا نہیں کرتا جس کی کسی کو خواہش نہیں ہوتی، بلکہ یہ خواہشات کی تکمیل کی سمت میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یقین کی قوت سے استفادہ کیسے حاصل کیا جائے؟ الف، جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو جو ادائیگی کرنا ہوگی اس کا واضح تعین کریں۔ ب، جب آپ کی خواہشات کے اہداف کا تعین کرتے ہیں تو دعا کے ذریعے یہ تصور قائم کریں کہ آپ ان اہداف کو پہلے سے حاصل کر چکے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے عمل کریں جیسے آپ واقعتاً نہیں مادی طور پر حاصل کر چکے ہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی چیز کو ہم سب سے پہلے اپنی سوچوں میں ذہنی سطح پر حاصل کرتے ہیں۔ ج، اپنے ذہن کو اندرونی رہنمائی کے لیے ہر وقت کھلا رکھیں، اور جب کبھی آپ کو اچانک اپنے منصوبے میں کسی تبدیلی یا کسی نئے منصوبے کو اپنانے کا خیال پیدا ہو تو بغیر کسی ہچکچاہٹ یا تردد کے اس پر عمل کر گزریں۔ د، جب کبھی آپ کو کسی عارضی ناکامی کا سامنا ہو جو کہ آپ کو کئی مرتبہ ہو سکتا ہے، تو یاد رکھیں کہ انسان کے یقین کا کئی طریقوں سے امتحان لیا جاتا ہے، اور آپ کی ناکامی آپ کا ایک محض امتحانی دور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی ناکامی کو اپنی کوششوں کو اور جدوجہد میں اضافہ کرنے کا ایک اشارہ خیال کریں، اور اس یقین کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کوئی بھی منفی ذہنی حالت یقین کی صلاحیت کو تباہ کر دیتی ہے، اور آپ جو بھی ارادہ کرتے ہیں اس کی منفی انتہا پر منتج ہوتی ہے۔ آپ کی ذہنی حالت ہی سب کچھ ہے، لہٰذا اپنے ذہن کو قابو کریں اور اس سے ہر قسم کی ناپسندیدہ غیر مجاز عناصر سے پاک کر دیں جو کہ یقین کے دشمن ہیں، اور اسے ہمیشہ صاف رکھیں خواہ اس کی کوئی قیمت بھی ادا کرنا پڑے۔ واو، زندگی کے اپنے قطعی اہم مقصد کو واضح الفاظ میں لکھتے ہوئے اور اپنے روزانہ کے مراقبے میں اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی یقین کی قوت کو تقویت دینے کا فن سیکھیے۔ ز، اپنے قطعی اور اہم مقصد کے ساتھ باب نمبر 1 میں بیان کیے گئے 9 بنیادی محرکات میں سے جتنے زیادہ ممکن ہو سکے وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے قطعی اہم مقصد کے ہدف کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو جن فوائد کی توقع حاصل ہو سکتی ہے اس کی ایک فہرست مرتب کریں، اور اس کو دن میں کئی مرتبہ اپنے ذہن میں دہرائیں۔ اس طرح آپ کے ذہن میں کامیابی کی اہمیت کا احساس اجاگر ہوگا۔ اسے عام طور پر خود ایمائی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے قطعی اہم مقصد سے ہمدردی رکھتے ہیں اور آپ سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ ان سے ہر ممکنہ طریقے سے حوصلہ افزائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی دن بھی خالی نہ جانے دیں جس میں آپ نے اپنے قطعی اہم مقصد کے حصول کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا ہو۔ یاد رکھیں عمل کے بغیر یقین مردہ ہو جاتا ہے۔ اپنی ترقی کی رفتار کا معیار مقرر کرنے کے لیے کسی خود اعتماد، جرأت مند اور کامیاب شخص کا انتخاب کریں۔
اور ذہنی طور پر نہ صرف اس شخص کے اہم قدم ہونے کی کوشش کریں بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ کام خاموشی کے ساتھ اپنا منصوبہ کسی کو بتائے بغیر کریں۔ بڑے ہانکنا آپ کی کامیابی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یقین کامل کا بیجا غرور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اپنے ارد گرد ایسی کتابیں، تصاویر، دیواروں پر لٹکتی ہوئی تحریریں اور دوسری ایسی اشیاء جو خود اعتمادی کے لیے محرک ثابت ہو رکھیں۔ اس طرح آپ اپنے ارد گرد ایک کامیابی اور کامرانی کا ماحول پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ عادت آپ کے لیے حیرت انگیز نتائج کی حامل ہوگی۔ ناخوشگوار حالات سے بچنے یا دامن بچانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، بلکہ زندگی کے جس مقام پر بھی ان سے سامنا ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ ان سے پنجہ آزما ہونے کی عادت اپنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے حالات کا بے خوف اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر مقابلہ کرنے کی عادت آپ کو ان کے خلاف جنگ میں 10 میں سے 9 حصے کامیابی عطا کرے گی۔ اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہر اہم چیز ایک قیمت رکھتی ہے۔ یقین کی قیمت ان سادہ ہدایات پر پورے شعور کے ساتھ عمل کرتے رہنا ہے۔ اس سلسلے میں ثابت قدمی آپ کا نعرہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو مثبت ذہنی رویے کو پروان چڑھانے اور اسے قائم رکھنے میں آپ کے مددگار ہوں گے۔ یاد رکھیں، یقین صرف مثبت ذہنی رویے ہی میں قیام کرتا ہے۔ یہ وہ اقدام ہے جو تمام قسم کی ذہنی، روحانی اور مادی حالتوں کے حصول کا موجب بن سکتے ہیں۔ اپنے ذہن کو اس قسم کی خوراک سے لبریز رکھیں۔ یہ وہ اقدامات ہیں جن کے ذریعے ذہن کو اعلیٰ روحانی اظہار کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ عمل پر یقین۔ اپنے ذہن کی ایسی غذا پر پرورش کریں کہ چند قدم زیادہ چلنے کی عادت اپنانا آپ کے لیے آسان ہو۔ آپ کے لیے اس چیز کے ساتھ جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ذہن کو ہم آہنگ رکھنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ کو یقین ہو کہ وہ چیز ایک دن آپ کی ملکیت میں ہوگی۔ ایمرسن نے کہا تھا کہ ہر آدمی کا خیال یا تصور اس کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ آج کا ہر آدمی اپنے کل کے خیالات کے مطابق ہوتا ہے۔ جیمز جے ایل ٹیلی گراف کے بٹن پر ہاتھ رکھے لائن کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ بیکار نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا تصور ایک عظیم بین البراعظمی ریلوے سسٹم بچھانے میں مصروف تھا، جس کے ذریعے اسے امید تھی کہ ریاست ہائے متحدہ کے غیر ترقی یافتہ مغربی حصے کے ذخائر کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ اس کی جیب میں کوئی رقم نہ تھی، اس کے کوئی با اثر دوست نہ تھے، اس کے کھاتے میں کوئی بڑی کامیابی نہ تھی جو اس معاشرے میں عزت اور توقیر عطا کرتی، لیکن اس کے پاس یقین کی دولت جیسی ناقابل شکست قوت تھی جس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے قطعی اہم مقصد کو پوری تفصیل کے ساتھ تحریری شکل میں ڈھال لیا تھا۔ ریاست ہائے متحدہ کے نقشے پر اس نے اپنی موجودہ ریلوے لائن کا پورا خاکہ تیار کیا ہوا تھا۔ وہ سوتے وقت اس نقشے کو اپنے تکیے کے نیچے رکھتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا اسے اپنے ساتھ اٹھائے پھرتا۔ اس خواب کی تکمیل اس نے اپنے ذہن پر مسلط کر رکھی تھی، اور پھر اس کی زندگی میں ایک دن ایسا بھی آیا جب اس کی خواب کی تعبیر عملی شکل میں اس کے سامنے موجود تھی۔ جب شکاگو میں ہونے والی آتش زدگی نے شہر کے ایک کاروباری حصے کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا، اگلی صبح مارشل فیلڈ اس جگہ پر آیا جہاں ایک دن پہلے اس کا پرچون کا اسٹور کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد وہ سارے تاجر کھڑے تھے جن کے اسٹور بھی اس کے اسٹور کے ساتھ تباہ ہو چکے تھے۔ اس نے ان کی باتیں سنی اور اسے پتہ چلا کہ وہ سارے امید کا دامن چھوڑ چکے تھے، اور ان میں سے اکثر دکاندار نئے کاروبار کے آغاز کے لیے مزید مغرب کی طرف جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اپنے قریب کھڑے گروپ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، دوستو، تم جیسے تمہاری خواہشیں کرو، لیکن میں بالکل اسی جگہ رہنا چاہتا ہوں، بالکل اسی جگہ جہاں تم دھواں اور راکھ دیکھ رہے ہو۔ کبھی میرا اسٹور ہوتا تھا، میں یہاں دنیا کا سب سے بڑا پرچون اسٹور قائم کروں گا۔ وہ